بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان إنكم لتموتون كما تحيون ولتبعثون كما تموتون ولتحاسبون كما تعملون، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و اس کا احسان ہے تو اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو، جو آج سے 2 ہفتے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ایک مضمون بتایا گیا تھا اور وہ 12 ربیع الاول سے متعلق ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور گستاخ رسول، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص یہ کبھی کسی بھی زمانے میں معاف نہیں ہوا ہے. یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں بھی یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور ان لوگوں کو اس زمانے میں بھی ایسی سزا ملی ہے جو پورے عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایسے لوگ عبرت کا نشان بنے ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے اور کفار و مشرکین یعنی کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جانتے نہیں تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں پہچانتے تھے، آپ کے احترام کو نہیں جانتے تھے. جس زمانے سے وہ لوگ آتے تھے اور جس حساب سے انہوں نے اپنے بچپن کو جیا ہے، اپنی جوانی کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو وہ لوگ نہیں دیکھ پائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو وہ لوگ نہیں دیکھ پائے، تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا بنتا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ آپ کی عظمت کو، آپ کے احترام کو، آپ کی شان کو وہ لوگ نہیں جانتے تھے. اور کما ہم لوگ جیسا پہچاننے کا حق تھا ویسا ان لوگوں نے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے بڑا کہنا ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا، جس وجہ سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برا بھلا کہتے تھے، گستاخی کرتے تھے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے تھے. لیکن دوستوں کو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا احترام، آپ کی شان وہ شان ہے، آپ کی عظمت وہ عظمت ہے جو ہمارے احترام دینے سے آپ کا احترام نہیں ملا ہے. ہم جو عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، ہم جو احترام اپنی جانب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، یہ ہمارے عظمت دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت نہیں ملی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کا احترام خود رب الجلال کی جانب سے ہے. دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، جیسا کہ سمجھایا گیا تھا کہ دنیا کے بہت سارے لوگ وہ لوگ اتحاد رکھتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کوئی کام کر جاتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کچھ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی قوم انہیں بڑا سمجھتی ہے، اس ملک کے لوگ اسے بڑا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ذرا سا بھی برا لفظ اسے برداشت نہیں کر سکتے. لیکن دوستوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات نہیں ہے جو دنیا کے لوگ یا بہت سارے لوگ اتحاد رکھ جاتے ہیں یا بہت سارے لوگ جو اپنی قوم کے لیے کچھ کر جاتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کر جاتے ہیں. ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے جو رب الجلال کی جانب سے عطا کرتا چیز ہے. ہم اور آپ کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں بنتا ہے، ہمارے لیے کوئی رائے ایسا نہیں بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
ہم جب انگلی اٹھا دیں اور کوئی یہ برا لفظ کہہ دے، اب ہمارے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اچھا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی جو بہترین آپ کی عظمت اور آپ کے احترام کو دنیا کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، تو خدا را اتنا ضرور کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بد کلامی، بدتمیزی، انگلی اٹھانا، پیڑ دکھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برا بنا اس طریقے سے کسی بھی بات سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ورنہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گستاخ رسول ایسے لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، بد کلامی کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے اور لوگوں کی اوجری لا کر کے رکھتے تھے، ایسے لوگوں کی زندگیاں اٹھا کر کے دیں گے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیا حشر کیا ہے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ لوگ جو ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ ابو جہل کیوں نہ ہو، ابو لہب کیوں نہ ہو، اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل کوئلہ جس طریقے سے لال ہو جاتا ہے اس طریقے اس کا چہرہ چمکتا ہے، لیکن کیا ہوا، اور چچا ہونے کا شرف حاصل تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، آپ کی باتوں کا لبیک نہیں کہا اور گستاخی کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آتا ہے کہ اس کو لاٹھی سے جو آتا ہے لکڑی وغیرہ اس سے ڈھکیل کر اسے گڑھے میں جو ہے گرایا گیا ہے، اسے کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اسے کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ ارے کیا ہوا، یہی مکہ ہے، یہ وہی علاقہ ہے جس کا وہ سردار تھا، آج اس کے ماننے والے لوگ اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، اسے پکڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے۔ 3 دن تک لاش سڑتی رہی اور جو ایسی بدبو آئی کہ اسے جو گھسیٹ کر کے اور لاٹھیاں مار کر اور دھکے دے کر کے اسے گڑھے میں گرانا پڑا، اور یہ گڑھے میں گرانے والے لوگ بھی اس کے اپنے لوگ نہیں تھے، کچھ لوگ بلائے گئے تھے کہ اسے ہم سے جو ہے اس سے دور کیا جائے، اسے ہٹایا جائے، ہمارے علاقے سے اسے دور کیا جائے، ایسا حشر ہوا ہے۔ یہ کیا مسئلہ کچھ نہیں تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ دوسروں کسی بھی زمانے میں معاف نہیں ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا تھا اس زمانے میں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اوجریاں رکھا کرتے تھے، بد کلامیاں کیا کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، لیکن آج یہ لوگ مہذب ہو گئے، کیا ہو گئے، یہ لوگ آج مہذب ہو گئے، اس لیے کارٹون بناتے ہیں یا اس طریقے سے ایسے بیانات دیتے، ایسا لگتا ہے کہ تہذیب کے دائرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے، تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ان کا نسل عین بن چکا ہے۔ لیکن جو ہے دوستوں بدقسمتی کی بات یہ ہے اس معاملے کے اندر اور ان کے اس طرح کے دھوکے کے اندر کبھی کبھی ایمان والا آ جاتا ہے، کیا ایمان والے ان باتوں کو نہیں پہچانتا، اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی، اس کی جو ہے پرورش کے اندر کہاں کمی رہ گئی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمی چھوڑی ہمارے لیے کہ ایمان والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا یہ جو کہیں نہ کہیں کبھی کبھی اس کے پیر پھسل جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور اس کے ارادے بدل جاتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی جو بات آپ کو جو آیت کریمہ پڑھ کر کے تلاوت کی گئی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ رب العزت والجلال کی محبت ہے، اس کے بغیر معاملہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ رب ذوالجلال کا خوف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے ہٹا دے سوائے رب ذوالجلال کا خوف۔ ایک ایسی چیز ہے جو اسے گناہوں سے اس کے قدم کو دور کر سکتا ہے اور عبادتوں کی طرف لے کر کے آنا، یہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ بندہ عبادت کی طرف آ رہا ہے، یہ نمازوں کو پورا کر رہا ہے،
روزوں کو پورا کرنا ہے، اور اس طریقے سے رب ذوالجلال کی جو اطاعت ہے اور فرما برداری ہے، یہ فرما برداری اور اطاعت کے اندر تب آئے گا جب رب ذوالجلال کا خوف پورے طور پر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ویسی محبت جیسا کہ ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ محبت کے دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ، لیکن وہ محبت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مانگ رہے ہیں، ویسی محبت دو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے۔ ہم اپنے مرضی کے مطابق محبت دیں، یہ دوست گرو کسی بھی زمانے کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر یہ چیز محبوب نہیں ہے، یہ چیز کسی بھی قوم کے اندر جو پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ اس مہمان کو اپنی پسند کا کھانا کھلائیں، یہ کب کس قوم نے پسند کیا ہے؟ کسی بھی زمانے کے اندر یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آنے والے مہمان کو اس کی پسندیدہ چیز کھلانا، اس کے پسند کے مطابق اپنے دسترخوان کو سجانا، یہ دوستوں مہمان کی عزت کہلاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ محبت دے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما کر کے گئے۔ ہم ویسی محبت نہیں دے رہے، وہ محبت ہم دے رہے جو ہمارے اپنے مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ایسا ہونا چاہیے جیسا دنیا والوں کو ہم عزت دیتے ہیں، وہ عزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے۔ دنیا والے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنا دوستوں کو یہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات نہیں ہے جس طرح کے دنیا والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی زمانے میں تھوڑا سا اتہاس کر جاتے ہیں، کوئی کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے لوگ ایک دن انہیں چاہتے ہیں، باقی سارے دن انہیں بھلا دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یاد کرنے والی ذات نہیں ہے کہ سال بھر میں ایک دن یاد کر لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس کہاں پیدا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے کڑ کڑ میں ایسا، وہ کس طرح سے بات مجھے صحیح سے وہ نہیں ہے، یعنی وہ کڑ کڑ کے اندر ہے۔ رب ذوالجلال کا خوف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے کڑ کڑ میں ہے، ہمارے خون کے ایک قطرے کے اندر ہے، ہمارے ایک ایک سانس کے اندر ہے، اور ہمارے دوستوں ایک ایک گوشت کے لوٹوں کے اندر ہے، ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کے اندر ہے، اور دوستوں ہمارے جتنے خون کے قطرے کے ہیں، ہر خون کے قطرے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ تو یہاں آنا چاہیے کہ کس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بنا رہے ہیں۔ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ دیا کرو، اتنا پڑھا کرو کہ آس پاس کے لوگوں کو یہ ہو جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے۔ یہ مجلس کا بھی حق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے۔ تو کبھی بھی نام آئے یہاں باہر کہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پڑھتے ہی ضرور۔ یہ ہمارا اتنا حق بنتا ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا بھی ہم نہیں کر سکے تو دوستوں ہم نے کیا دیا؟ اتنا احسان کرنے کے بعد بھی اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں کر سکتے تو دوستوں کہاں گئی ہماری محبت؟ یہ وہی ہے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے جینے کا سہارا ہے، جو ہمارے مرنے کا سہارا ہے۔ دنیا میں کون ہے جو ایمان والوں کو اور ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو خود کر کے ان کے ساتھ آتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہو، ان کی حمایت کرتے ہو اور ان کا بچاؤ کرتے ہو؟ کوئی قوم ہے ایسی؟ ہر قوم آپس میں متحد ہو چکی ہے، لیکن ایمان والا ہے دوستوں ان کے سپورٹ میں، ان کے ساتھ میں کوئی آنے کو۔ اور اگر دوستوں اگر ایسے موقع پر بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ صحیح طور پر وفادار نہیں ہوئے تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ دنیا میں اس وجہ سے ہم پٹ رہے ہیں کہ ایمان والا ہے، اور آخرت میں جا کر کے ہم اس وجہ سے پٹیں گے کہ ایمان والا جیسا چاہیے تھا ویسا ایمان لے کر کے نہیں آیا، جیسی وفاداری چاہیے تھی ویسی وفاداری نبھا کر کے نہیں آیا۔ تو دوستوں ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے دونوں جگہ ہمارے لیے مسئلے ہو گئے۔ تو اس لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی قدردانی کرنا جیسا کہ قدردانی کرنے کا حق ہے
اور ویسی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، ویسی وفاداری دے جیسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ وہ محبت نہ دے، وہ وفاداری نہ دے جو وفاداری ہم دنیا والوں کے دیتے ہیں کہ ایک دن یاد کر لیا باقی معلوم نہیں تو ایسا نہیں ہو، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی ہمارے دوستوں، ہمارے دماغ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ جو ہے یہ قلم کاپی والی محبت نہیں ہے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کاپی قلم والی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ عاشقانہ محبت ہے، یہ دلی محبت ہے، اور یہ طبعی محبت ہے، یہ فطری محبت ہے۔ ایمان والوں کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے، وہ عاشقانہ محبت ہونی چاہیے، یہ طبعی محبت ہونی چاہیے کہ اس کا دل جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھکا جائے۔ دنیا کے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہو، لیکن ہم نے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بنا ہے۔ یہ کاپی قلم کی محتاج نہیں ہے، یہ گھڑی گھنٹوں کی محتاج نہیں ہے، یہ کیلنڈر وغیرہ کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے دوستوں وہ ہمارے لیے ہر گھنٹہ، ہر لمحہ اور ہر آن یہ ہماری طبعی اور فطری محبت ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے غلامی کا دم بنا ہے۔ یہ ہمارے پچھلے لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسے کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈی میں ہو تو کسے محبت کہا جاتا ہے، سخت گرمی کا عالم ہے اور عبادتوں کے وہ لوگ مزہ لے رہے ہیں، یہ دوستوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں اور کیا ہے؟ سخت پریشانی کے اندر آنا اور سخت آزمائشوں کے اندر آ جانا یہ دکھ کی علامت نہیں ہے۔ اور ان سے جا کر پوچھو تو صحیح، اتنی تکلیف کے اندر ہوا ہے، اتنی مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہے، کیا دوستوں سے جا کر کے پوچھو کیا اس کو اس بات کا دکھ ہے یا نہیں؟ حضرات صحابہ نے سخت تکلیف کے عالم کے اندر ان سے پوچھا جاتا تھا کیا کوئی تمہیں اس بات کا دکھ ہے؟ کہ نہیں مجھے دکھ نہیں ہے، بلکہ میں تو رب ذوالجلال سے راضی ہوں، اور اگر میرا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے تو مجھے کسی بات کا کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ اسے نہیں سمجھ رہے تکلیف کے اندر ہے، دنیا کے لوگ نہیں سمجھ رہے سخت دکھ کے اندر ہے، سخت پریشانی کے اندر ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پریشانی میں نہیں سمجھ رہا۔ کیا ہوا؟ یہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی جو اس تکلیف میں اسے مزہ دلا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جو ہے دنیا کی تکلیف تھوڑی تکلیف ہے، آخرت کی آسانی، آخرت کا آرام بڑا آرام ہے اور ہمیشہ کا آرام ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف سہنے کو تیار رہتا تھا اور اسے تھوڑی تکلیف سمجھتا تھا کہ وہ تھوڑے وقت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا معاملہ ہے، کل کو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی، ہمیشہ آرام مل جائے گا۔ اس لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم سمجھیں، یہ وہ محبت نہیں ہے جیسا کہ دنیا والوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی صحابی کو اپنی جگہ پر ممبر پر نہیں بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر ممبر پر کسی بھی صحابی کو نہیں بٹھایا، لیکن ہاں ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ایسے ہیں جنہیں ممبر پر بٹھایا ہے اور انہیں یوں کہا کہ میری تعریف کے اندر کچھ کہو، میری جو تعریف اشعار کے اندر کہو۔ جو صحابی جو شاعر تھے ان کا میری تعریف کے اندر اشعار کہو، اور انہیں ممبر پر بٹھایا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے اور کہہ رہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمه فطاب من طیب حین القاء والحکم نفس الفداء بقدر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم نسیما جانب بطحا گزر کن زاحوالا محمد را خبر کن بقوری جانب مشتاقا دراجا فداء روز خیر البشر کن آفاقا گردیدام مہر متاورزیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کے احوال کو پڑھا ہے، بہت سارے لوگوں کے جو ہے اخلاق کو دیکھا، ان کی چیزوں کو دیکھا، ان کے کارناموں کو سنا، لیکن ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل الگ ہے۔ کیا ہوا؟ یہ رب ذوالجلال کی جانب سے عزت عطا کردہ چیز ہے،
کہ حضرات صحابہ کا بے شمار جگہ پر ابو سفیان نے امتحان لیا اور بہت سارے لوگوں نے امتحان لیا کہ بتاؤ تمہاری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے کھڑا کر دیں، کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے؟ وہ حضرات صحابی یہ کہتے تھے کہ ہماری جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے کھڑا کرنا، آپ کی گردن کو جو ہٹانا، یہ تو بہت دور ہو گیا، ہماری جگہ پر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوئی چبھ جائے یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، اس کی جگہ پر ہمیں اپنی جان دینا گوارا ہو جائے گی، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوئی چبھنا برداشت کر لیں۔ اور اس بات کو دیکھا گیا ہے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں اور جگہ جگہ پر دوستوں اس بات کو دیکھا گیا، حضرات صحابہ نے کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ ان کی جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگ جائے۔ حضرات صحابہ دیکھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو تیر آ رہا ہے اپنے بدن پر اسے لے لیتے تھے، اور وہ پتھر کو اپنے بدن پر لے لیتے تھے، اپنے آپ کو زخمی ہونا برداشت کر لیا، اپنے آپ کو شہادت ہونا برداشت کر لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہونا یہ برداشت نہیں کیا ہے۔ بدر کے میدان میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو مبارک نکل گیا، آپ کی کڑیاں جو ہے ٹوٹ گئی، اور جو ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خون جو سجود کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چار صحابی کو جمع فرمایا اور کہا یہ خون ایسی جگہ پر پھینکنا کہ جہاں یہ جو ہے کسی کا پیر وغیرہ نہ پڑے، اور اس سے پہلے نے کہا تھا کہ اگر یہ خون آج زمین پر پڑ گیا رب ذوالجلال کا عذاب آ جائے گا، اگر یہ خون کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گر گیا دوستوں رب ذوالجلال کی جانب سے عذاب دنیا میں آ جائے گا۔ حضرات صحابہ نے خون کا قطرہ بھی نہیں گرنے دیا، اور اس کے بعد خون کا قطرہ حضرات صحابہ کو سپرد فرمایا اور کہا ایسی جگہ پر اسے جو ہے دبانا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کی عظمت کا ذرا خیال رکھنا۔ حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر کے آپ کو بتایا نہیں ہم کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، کہاں چھپانے جا رہے ہیں، اور دور جا کر کے اس حکم مبارک کو دوستوں کو پی لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے یہ کہے ہم نے ایسی جگہ پر ڈالا ہے جہاں کسی کا پیر نہیں پڑ سکتا ہے، پیر پڑے گا نہیں، جہاں کبھی کسی کا پیر پڑ ہی نہیں سکتا ہے، اور دوستوں جگہ کیا تھی کہاں پیر نہیں پڑ سکتا ہے؟ وہ حضرات صحابہ کا بدن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو مبارک کو ان لوگوں نے اپنے بدن میں جو ہے جانا گوارا کر لیا۔ یہ بات بتا دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کا ایک ٹکڑا بھی اور خون کا ایک قطرہ بھی جس بدن میں چلا گیا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی، جہنم کا تو صرف دھواں اس کے اوپر حرام ہو گیا۔ اس بات کا یقین تھا، اس وجہ سے اپنے جو ہے اسے پینا پسند کر لیا، اپنے بدن میں لگانا پسند کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو مبارک کو کسی جگہ پر گرنا یا کسی جگہ پر دبانا بھی برداشت نہیں کیا کہ اگر ہماری قوم اس جگہ کا احترام کرے گی آنے والے لوگ پتہ نہیں اس جگہ کا احترام کریں گے یا نہیں کریں گے، اس جگہ کو کس طریقے استعمال کریں گے۔ حضرات صحابہ نے اس کو جو پی کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو مبارک کے کا جو ہے حق ادا کر دیا۔ یہ وفاداری اسے کہا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے وفاداری کو ابھی نبھایا نہیں ہے۔ دنیا والے لوگوں کے پیچھے کتنا سارا نقصان برداشت کر کے اپنی وفاداری اس کے سامنے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وفاداری شک کے دائرے میں رہتی ہے، وفاداری پھر بھی شک کے دائرے میں رہتی ہے۔ اتنا سارا نقصان اپنا اس کے پیچھے برداشت کرتے ہیں پھر بھی اس کی وفاداری ثابت نہیں ہو پاتی۔ اتنی ساری قسمیں کھا جاتے ہیں، 10 قسمیں، سر کی قسم، ماں کی قسم، اللہ کی قسم، اور پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا جاتے ہیں، پھر بھی وفاداری دوستوں کو سینے پر ہاتھ رکھ کے بتانا کیا وفادار ہو آپ کو تمہیں اپنا وفادار سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ کہیں نہ کہیں ایسا موڑ ضرور آ جائے گا جہاں پر تمہاری وفاداری شک کے دائرے میں آ جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ملنے کی ضرورت ہے۔ میری وفاداری ایسی ہو جہاں دنیا میں بھی مقبول ہو، آخرت میں بھی مقبول ہو۔ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو دنیا میں غیر معروف ہوں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا، غیر مشہور لوگ ہیں، لیکن آسمانوں میں ان کے چرچے ہیں، انہیں فرشتے جانتے ہیں، انہیں جبریل جانتے ہیں، انہیں جو ہے پہلے آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، یہاں تک کہ عرش کے فرشتے جانتے ہیں، لیکن دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور ایسے بے شمار لوگ ملیں گے
یعنی جتنی تعداد اس کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ایسے بے شمار لوگ اور بھرے ہوئے ایسے لوگ ہیں جن کو آسمانوں پر کوئی نہیں جانتا ہے، ایک فرشتہ بھی انہیں نہیں جانتا ہے، اور زمینوں پر ان کے چرچے ہیں، پورا شہر انہیں جانتا ہے، پورا جو ہے صوبہ ان کو جانتا ہے، پورا ملک ان کو جانتا ہے، لیکن آسمانوں پر غیر معروف لوگ انہیں کوئی نہیں جانتا، ایک فرشتہ بھی انہیں نہیں جانتا۔ ایسی جگہ پر اپنی پہچان بنانا ضروری ہے جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، جو اللہ رب العزت والجلال کے ہاں اسے کامیاب کرا دے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے کامیاب کرا دے۔ دوستوں ایسی جگہ پر پہچان بنانا یہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا اور بہترین نفع بخش ثابت ہوگا، اور ایسی جگہ پر پہچان بنانے کے چکر میں نہ پڑے کہ پورا شہر جانتا ہو، پورا صوبہ جانتا ہو، ہٹو بچوں کے شور ہو، اور دوستوں ان کے چرچے دور دور تک ہو رہے ہو، جہاں چلے جائیں ان کے لیے راستے روک دیے جائیں۔ لیکن دوستوں ایسے راستے روکنا، ایسے ہٹو بچوں کے شور لگانا اور یہ ساری چیزیں دوستوں کو جھوٹی نمائش کوئی کام نہیں دے گی جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بندہ صحیح طور پر وفادار نہ بن جائے۔ یہ محبت ہمیں کامیاب کرائے گی، ایسے اعمال کی طرف بندہ آئے، اور محبت دوستوں اطاعت کی طرف لائے، محبت اطاعت کی طرف انسان کو ابھارتی ہے، محبت اطاعت کو واجب کرتی ہے۔ یہ کیا محبت ہے جو بندہ اطاعت کو نہیں جانتا، فرمانبرداری کو نہیں جانتا؟ یہ کیا محبت ہے؟ محبت تو ایسا ہم نے دنیا والے لوگوں کے پیچھے بھی دیکھا ہے کہ جس کی محبت جس کے دل میں آتی ہے اس کی ہر ادا اس کو پاتی ہے، اس کی ہر چیز کو وہ پسند کرتا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے، اس کے جو ہے پہننے کے معاملے، اس کے اوڑھنے کے معاملے، یہ ساری چیزیں اسے پسند آتی ہیں، اور اس کے جیسا وہ لگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ اس کے جیسا لگنے لگوں، اور ایسا لگنے بھی لگتا ہے، اور لوگ اسے اپنا نام بلا کر کے جس کے جیسا وہ لگتا ہے اس کا نام اسے بلانے لگتے ہیں۔ کیا یہ کامیابی ہے؟ یہ کتنے دن کی کامیابی؟ کل کو اگر وہ بدل گیا تو اس کے محبت کا کیا ہوگا؟ کل کو جس کو وہ چاہتا ہے اگر وہ بدل گیا تو جس کا جیسا لگنے کی کوشش کرنا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جو کبھی نہ بدلی ہے اور نہ بدلے گی، اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم ہمیں قرآن کریم میں ملا ہے، احادیث مبارکہ میں ملا ہے، اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کرنے میں، اتباع کرنے میں جو ہے بے شمار فضیلتیں ہیں، اور یہ فضیلت ہمیں کامیاب کرائے گی، اور اس کے پیچھے بے شمار وعدے ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اور جو ہے دوستوں بے شمار فضائل، اور یہ ہمیں کامیاب کرائے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی ہمیشہ والی زندگی ہمیں کامیابی کرائے گی۔ اور دوستوں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں حیات طیبہ عطا فرمائے گی۔ دنیا کے پیچھے لوگ جو چلتے ہیں اس میں سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، بلکہ بے چینی والی زندگی، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ دوسرے دنیا والے لوگوں کے پیچھے چلنے میں کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے میں اللہ تعالیٰ دلی سکون عطا فرمائیں گے، چین نصیب فرمائیں گے، اور اس کی زندگی خوشگوار بنائیں گے، اور حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی زندگی وہ ہوگی جو عیشۃ راضیہ، رضامندی والی، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو پہچان لیں گے، جہاں باپ کام نہ آئے، بیٹا کام نہ آئے، بہن کام نہ آئے، بھائی کام نہ آئے، اور جہاں جس کے پہچاننے کی ضرورت ہے وہ بندہ اگر کل قیامت کے دن پہچان لے اس سے بڑھ کر کے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جگہ ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پہچان لیں گے، یہ سب سے بڑی ہماری کل قیامت کے دن کی کامیابی ہوگی۔ عرش کا سایہ اسے ملے گا جہاں اسے کوئی نہیں پہچان رہا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کا آخری انسان وہاں پر جمع ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار۔ اس کا اپنا بیٹا ہے، اس باپ نے اسے کتنی محنتوں سے پالا ہے، کتنی مشقتوں سے پالا ہے، لیکن آخرت کے اندر کل قیامت میں اسے پہچاننے سے منع ہے، یہ تجھے نہیں پہچاننا، میرا سارا رشتہ تجھ سے ختم۔ اور ایسے وقت میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے کامیاب کرائے گی۔ اگر دنیا کے اندر دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو کر کے اگر یہ گیا ہے،
اور وفاداری سے نبھائیے. کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بھی جگہ ملے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان ملیں گے. اور جس بندے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے اس کی سفارش بھی فرمائیں گے اور اسے جنت تک لے کر کے جائیں گے. عرش کا سایہ بھی اسے نصیب ہوگا اور حوض کوثر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو ہے حوض کوثر کا پانی بھی ہم سب کو نصیب ہوگا. یہ اس بندے کی پہچان ہے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے بھری محفل کے اندر اسے پہچانا. تو وہاں کی پہچان میں ہماری کامیابی ہے. دنیا کی پہچان بنانے میں دوسری کامیابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کا اللہ تعالیٰ کا اور ذات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا وفادار بنائے.